अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने सब सुनने वालों को अपने चैनल पर वेलकम कहती है। जिन जिन लोगों ने अभी तक नौशीन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ हैं जिनको आप लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लिसनर्स, कल मैं आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं कुछ बिज़ी थी जिस वजह से मैं टाइमली स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। ये खौफनाक कहानी हमारे साथ डीजी खान से इमरान हैदर ने शेयर की है। इमरान हैदर कहते हैं कि मैं आपके चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और रेगुलरली सुनता हूँ। आपका चैनल बहुत ही अच्छा है, बहुत दिलचस्प स्टोरीज़ हैं आपके चैनल की। थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान कहते हैं कि मैं भी आपके साथ अपनी एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इमरान कहते हैं कि हम लोगों के इलाके में जहाँ पर हम लोगों के घर हैं उनके बीचों बीच बिल्कुल एक बहुत ही पुराना कदीम कब्रिस्तान है। आबादी ज़्यादा हो जाने की वजह से अब वहाँ पर कब्रिस्तान के साथ साथ घर हैं सबके, लेकिन उस कब्रिस्तान की लोकेशन इस तरह से है कि एक छोटी सी तंग सी गली है जिसकी एक साइड पर घरों की ऊंची दीवारें हैं और एक साइड पर वो कब्रिस्तान है और सेंटर में रास्ता है और वहीं से उसका दरवाज़ा भी है। मुझे एक दफ़ा बहुत ज़रूरी काम था और मेरा उस साइड से गुज़रना हुआ। दोपहर का टाइम था, मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मेरी एकदम नज़र पड़ी, क्योंकि कब्रिस्तान की जो दीवारें हैं वो छोटी छोटी हैं। मैं उस साइड से गुज़र रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कब्रिस्तान की कब्रों के दरमियान फिर रहा है। उसको देखकर मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये हो सकता है मोहल्ले में से किसी का बच्चा इस साइड पर आ गया हो, तो ये कहीं आगे ना चला जाए, क्योंकि कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था और उसके आगे झाड़ियाँ और दरख्त भी थे। मैंने सोचा मैं इस बच्चे को पकड़कर वहाँ से बाहर ले आता हूँ। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर गया मैंने उस बच्चे को आवाज़ें दी, मगर वो मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था और वो वहाँ से आगे चला गया। वो चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसको आवाज़ें दे रहा था, मगर वो मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। इतने में वो उस साइड पर चलने लग गया जिस साइड पर वो सब पुरानी कब्रें थीं, झाड़ियाँ थीं और दरख्त थे। वहाँ पर एक कब्र थी जिसका जो लोग जैसे वो ऊपर नाम लिखवाते हैं और एक दीवार सी बनाते हैं, उस दीवार के पीछे मैंने उस बच्चे को जाते देखा। मैं भाग कर आगे गया कि कहीं वो बच्चा गिर ना जाए। मैं जैसे ही उस साइड पर आगे गया वो बच्चा उस दीवार के पीछे नहीं था, वहाँ से गायब हो चुका था। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि अभी ये मेरे सामने इस तरफ आया था तो अब ये कहाँ चला गया है। मैंने इधर उधर भी देखा मगर वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अभी मैं पीछे पलटा ही था तो मुझे इस तरह से लगा कि मेरे पाँव को पकड़कर किसी चीज़ ने खींचा है और मैं एकदम से लड़खड़ा कर गिरने लगा था, लेकिन साथ ही दूसरी कब्र की एक दीवार थी जिस पर मेरा हाथ आया और मैं बच गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर ना कोई ईंट थी, ना कोई पत्थर, ना ही कोई ऐसी चीज़ कि जिसके साथ मेरा पाँव टकराता। फिर अचानक से मेरा पाँव किस चीज़ ने पकड़कर खींचा था मुझे समझ नहीं आई और मुझे वाज़ह महसूस हुआ था कि मेरे पाँव को पकड़कर किसी चीज़ ने खींचा है। मैं थोड़ा सा घबराया, मैं उठा और संभाला खुद को। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं वहाँ से बाहर आ गया। मैंने जिस तरफ जाना था मैं वहाँ पर नहीं गया और मैं वापस घर आ गया। मेरा सर शदीद भारी था और मेरे सर में दर्द भी हो रहा था, मगर इस बात का जिक्र मैंने किसी के साथ भी नहीं किया। शाम हो गई, अचानक सब घर वालों का प्लान बन गया। उन लोगों ने गांव जाना था, सब घर वाले चले गए। मैंने नेक्स्ट डे अपनी जॉब पर जाना होता है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सका। आज मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरे कुछ दोस्त आ गए और मैं उनके साथ बैठा रहा, मगर मेरे जहन से वो सुबह वाली बात नहीं जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त भी अपने घर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैं अपने सहन में चल फिर रहा था, मगर जहन मेरा उसी तरफ था जो आज सुबह मेरे साथ हुआ था। ये कब्रिस्तान इतना पुराना था, आज तक ऐसा किसी के साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया था। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था। सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी, गर्मियाँ थीं,
میں وہیں پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا جیسے قبرستان والی سائڈ سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ حیران ہوا کہ اتنی رات کو کس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بھی قبرستان والی سائڈ سے۔ ہمارا جو سیکنڈ پورشن پر ایک روم ہے، اس کی اگر ونڈو کھولی جائے تو پیچھے سے قبرستان سارا صاف نظر آتا ہے، اور اگر چھت کے اوپر جا کر دیکھا جائے تو پھر بھی پورے قبرستان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کا ٹائم تھا، اس لیے میں نے چھت پر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں دوسرے پورشن پر گیا اور اس روم کا دروازہ کھول کر اس ونڈو کے پاس گیا تو بالکل ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اس کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کے کوئی رو رہا ہے، اور وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہوا کہ میں دیکھوں آخر یہاں پر کون رو رہا ہے۔ میں نے تھوڑی سی ونڈو کھولی تو بالکل قبروں کے درمیان میں کوئی عورت کھڑی ہو کر رو رہی تھی، اور اس نے اسی بچے کو اٹھایا ہوا تھا جس کو میں نے دن کے ٹائم دیکھا تھا، کیونکہ جو ہمارے محلے کے گھر ہیں اگر ان کی ٹیوب لائٹس جل رہی ہوں تو ان کی ساری روشنی اس قبرستان میں واضح فیل ہوتی ہے اور قبروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر، پھر میں نے پوچھا ہی تو اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کر میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ چمک رہی تھیں، جیسے ان میں سے کوئی روشنی نکل رہی ہے۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں ڈر گیا اور میں نے ونڈو بند کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں اور واضح ہو گئیں، اور اب وہ آوازیں چیخوں کے بجائے رونے کی آوازیں تھیں۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس چیز نے مجھے پتہ نہیں کیا میرے ذہن پر اثر ڈالا یا مجھے ہیپناٹائز کیا۔ میں فوراً سے پہلے اپنے گھر سے نکلا، موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس قبرستان میں چلا گیا۔ جب میں اس قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت سامنے اسی سائڈ پر چلتی ہوئی جا رہی تھی جس طرف صبح وہ بچہ جا کر غائب ہوا تھا۔ مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ اگر وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے تو اس کے رونے کی آوازیں بھی ساتھ ساتھ دور ہونی چاہیے، مگر رونے کی جو آوازیں تھیں وہ میرے بالکل پاس سے آ رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا، ابھی تک میرا ذہن اس حد تک معوف ہو چکا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کر رہا ہوں۔ میں بس اس آواز کے پیچھے جا رہا تھا، وہ آگے آگے جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور اس کو بلا رہا تھا کہ کون ہو تم، میری بات سنو۔ وہ بالکل اسی قبر کے پاس جا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا ایک پاؤں اس دیوار اور اس قبر سے باہر مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو تم اور اتنی رات کو یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ میری کسی بات کا جواب دیتی وہ اور خوفناک رونے لگ گئی، اور ساتھ میں اس بچے کے رونے کی بھی آوازیں آنے لگ گئیں۔ مجھے اس کا پاؤں تھوڑا سا باہر اس دیوار سے نظر آ رہا تھا، وہ پاؤں بھی اس نے بالکل سائڈ پر اندر کی طرف کیا۔ اب میں بالکل اس جگہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ عجیب و غریب خوفناک آوازیں چاروں طرف گونجنے لگ گئیں، اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس طرف جا رہا تھا۔ بالکل جب میں اس دیوار کے پاس پہنچا، میں ابھی جھانکنے ہی لگا تھا، میرا پیچھے سے کسی چیز نے ہاتھ کھینچا اور تیزی کے ساتھ مجھے اس قبرستان سے باہر نکالا۔ ایک دم سے جب میرے ساتھ یہ سب ہوا، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ہمارے محلے کا یہ گھر تھا، میں ان کے گھر میں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں تو مجھے ان سب لوگوں نے بتایا کہ تم قبرستان کے دروازے کے باہر بے ہوش ہو کر گرے پڑے تھے۔ تو چوکیدار نے جب مجھے دیکھا تو اس نے جو سامنے گھر تھا ان لوگوں کو جگایا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، تو اپنے گھر اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے جب میرے سے ساری بات پوچھی تو میں نے ان کو صبح سے لے کے اب تک کا سارا واقعہ بتایا۔ سب نے مجھے یہی کہا کہ میری قسمت اچھی تھی اور اللہ کا میرے پہ کرم تھا جو میری زندگی بچ گئی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کوئی آفت یا چڑیل ہو یا کوئی جنات ہوں جنہوں نے مجھے میرے دماغ کو معاف کر کے اپنی طرف بلایا تھا، اور وہ میرا جانی نقصان بھی کر سکتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مگر مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اتنی تیزی کے ساتھ مجھے قبرستان سے باہر نکالنے والا کون تھا۔ یہ تجسس آج بھی میرے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی نیک فرشتہ ہو جس نے میری مدد کی ہو۔ یہ تھی میری خوفناک کہانی جو میں آپ کے چینل کے ذریعے سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، ابھی بھی اس قبرستان سے اس سائڈ سے کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں،
مگر اب کبھی بھی ان آوازوں پر کوئی غور نہیں کرتا۔ ہمارے علاقے کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سائٹ پر کسی نے کوئی چلہ وغیرہ کیا ہو اور اس کے جنات یہاں پر آزاد ہو گئے ہوں، تو اس وجہ سے قبرستان کے اس سائٹ پر مت جایا کریں، اور اکیلے تو بالکل بھی مت جایا کریں۔ اب وہ قبرستان جیسے علاقے کے بالکل بیچوں بیچ ہے، اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اپنی حفاظت کے لیے اب ہم لوگ وہاں پر نہیں جاتے۔ کوئی فوتگی وغیرہ بھی ہو جائے تو پورا علاقہ مل کے وہاں پر تدفین کے لیے جاتا ہے۔ وہ خوفناک واقعہ میں اپنی زندگی کا کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بالکل عمران آپ کی کہانی بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ اس سے یہ بات بالکل سچ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کوئی کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں یا اس کی آواز پر غور کرتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ کو معاف کرتے ہیں، وہ پھر بار بار ہمیں وہ آوازیں نکال کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل بھول جاتا ہے اور ان آوازوں کے تعقب میں چل پڑتا ہے۔ اور جن کی زندگی اللہ نے بچائی ہو ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے بچا ہی لیتا ہے۔ کبھی بھی آپ کسی ویرانے سے، قبرستان سے کوئی خوفناک رونے کی یا چیخوں کی آواز سنیں تو اس کے تعقب میں مت جایا کریں، یا کوئی ایسی آپ غیر معمولی چیز دیکھیں جو قبرستان میں کوئی بچہ نما بن کے پھر رہی ہو تو اس کے پیچھے بھی مت جایا کریں، کیونکہ قبرستانوں میں ان چیزوں کا بسیرا عام ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کوئی بھی روپ لے کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، جس طرح عمران کے ساتھ ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، باوضو رہا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے پریویس سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ مطلال خان نے ہمیں کومنٹ کیے تھے، محمد انس نے ہمیں کومنٹ کیے تھے، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں، ساحل ہمیں کشمیر سے کومنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریہ سے کومنٹ کرتے ہیں، نیلم ہمیں پاکستان سرگودا سے کومنٹ کرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آج والی سٹوری پر جو لوگ مجھے کومنٹ کریں گے ان لوگوں کے نیمز میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔